جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے ساتھی کو، اپنے شاگرد کو، دونوں نے حدیث بیان کی تو ابان کو ایک طرف سے فالج ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ فالج، سمجھتے ہیں نا؟ فالج ہو گیا تھا، ایک طرف سے ان کو فالج ہو گیا تھا. فجعل الرجل ينظر الیہ، تو بار بار وہ شخص حدیث سنتا تھا اور ان کے ہاتھ اور پیر کو دیکھتا تھا. بار بار حدیث سنتا تھا، ان کے ہاتھ اور پیر کو دیکھ. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو دعا پڑھے گا صبح و شام، کوئی چیز آسمان و زمین سے اس کو نقصان نہیں کر سکتی. تو یہ ہے صحابی کے بیٹے، تابعین میں سے، یہ بھی تو پڑھتے ہی ہوں گے، پھر ان کو فالج کیسے ہو گیا؟ ان کو یہ بیماری آئی کیسے؟ تو بار بار حدیث سنتا اور ان کے ہاتھ و پیر کو دیکھتا ہے. فقال له ابان، تو ابان رحم اللہ نے ان کو دیکھا اور کہا ما تنظر، کیا دیکھتا ہے؟ ما تنظر، کیا دیکھتا ہے تو؟ اما انا حدثک، یہ حدیث ایسی ہی ہے جیسی میں نے تجھے بیان کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہے جیسے میں نے تجھے بیان کیا. حدیث پر شک نہ کر، حدیث کی تاثیر پر، حدیث کی طاقت پر، دعا کی تاثیر پر شک نہ کر. ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ علی قدرہ، ہاں لیکن بات یہ ہے لم اقلہ، میں نے نہیں پڑھی تھی یہ دعا اس دن جس دن اللہ مجھ پر یہ تقدیر غالب کرنا چاہتا تھا. میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی لیمضی اللہ علی قدرہ، تاکہ اللہ اپنا فیصلہ، اپنی تقدیر مجھ پر غالب کر دے. اللہ چاہتا تھا کہ ان کا ایک طرف فالج ہو جائے. اس دن وہ دعا پڑھنا بھول گئے، تقدیر تو غالب آ کر رہی. اس لیے معلوم ہوا کہ ساری کوشش ہی سب کچھ نہیں ہے، کوشش ہی سب کچھ نہیں ہے. تقدیر اصل ہے، تقدیر کو ماننا اصل ہے، تقدیر ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے اگلا نقطہ وہی ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پیاری حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کی راویہ ہے، وہ کہتی ہے اخبرتہ انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحییٰ بن یعمر کو خبر دی اور کہا کہ میں نے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الطاعون، طاعون کے تعلق سے. طاعون کیا ہے؟ پلیگ کی بیماری. پلیگ کی بیماری کے تعلق سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا، کہا کان عذاب یبعث اللہ علی من یشاء، یہ اللہ کا عذاب ہے. طاعون، پلیگ کی بیماری کیا ہے؟ آج کل تو ہمیں سننے میں ملتا نہیں ہے، ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، مگر ہمیں سننے نہیں مل رہا ہے. ایک زمانے میں طاعون بہت زیادہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے گاؤں پورے مر جاتے طاعون کی بیماری میں، پلیگ کی بیماری میں. کبھی چوہوں سے پھیلتا، کبھی مچھروں سے پھیلتا، سمجھے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو نازل کر دیتا ہے. فجعلہ اللہ رحمہ للمؤمنین، مگر اللہ نے اس طاعون کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا. اللہ نے اس پلیگ کی بیماری کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا. ما من عبد یکون فی بلد یکون فیہ، آپ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی جگہ رہے، اس جگہ طاعون آ جائے، پلیگ کی بیماری پھیل جائے، یکون فی، تو اسی شہر میں رہے، بھاگے نہیں وہاں سے. وَيَمْكُثُ فِيهِ، اسی کے اندر رہے، لا يخرج من البلد، اس شہر سے باہر نہ نکلے. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صابراً محتسباً، اسی شہر میں رہے، صبر کرے. لیکن بیماری آنی ہے، آن دو. اس سے پہلے میں نے کیا کہا؟ مومن کا ایمان ایسے ہونا چاہیے، پہاڑ سر پہ کھڑا ہے نا، اچھا آ جا، کیا کرے گا، کتنا نقصان کرے گا، اتنا اطمینان ہونا کہ تقدیر زیادہ نقصان نہیں کر سکتا. صابراً، صبر کرے، محتسباً، ثواب کی امید رکھے. بہت ضروری ہے دو چیزیں. کسی شہر میں ہو، وہاں پر پلیگ پھیل جائے، اسی شہر میں رکنا، باہر نہیں جانا، صبر کرنا. اور
ثواب کی امید رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعلم انہ لا یصیبہ، اور اس بات کا یقین بھی رکھے لا یصیبہ، اس تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی الا ما کتب اللہ لہ، مگر جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہی چیز اس تک پہنچے گی. پورے شہر میں سب پلیگ کے مریض بن گئے، یہ نہیں بنا. اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہے تو ایسا ہی ہو کر رہے گا. اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا. الا کان لہ مثل اجر شہید، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو شہید کا اجر و ثواب ملے گا. چاہے وہ پلیگ کی بیماری مر جائے، ظاہر سی بات ہے شہید ہے، نہیں بھی مرا تب بھی وہ شہید کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ بالکل یہ تو ہاتھی کی سے مثال ہوگی. کیوں ذہن میں آ گیا بتلا رہا ہوں. ہاتھی زندہ ہے تو بھی 1 لاکھ کا، مر گیا تو بھی 1 لاکھ کا بولتے ہیں نا، وہ ایسا. خیر یہ تو ہاتھی سے کہیں درجے جہاں مثال آ گئی تو میں نے بس سنا دیا، ورنہ اس کی حقیقت حیثیت نہیں ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ پلیگ کی بیماری میں اگر وہیں رہا، مر گئے، شہید کا درجہ، زندہ رہے تو شہید کا اجر و ثواب، شہید کا اجر و ثواب. اس کے اندر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں جو اس حدیث میں نہیں آپ کا کہ ذہن دلا رہا ہوں. نہیں تو اگر حدیث مطلب حدیث کو نامکمل یا کم اگر سمجھ لیے تو معلوم ہوا کہ رہ رہے اورنگ آباد میں، اللہ نہ کرے معلوم ہوا کہ آس پڑوس کے شہر میں پلیگ آیا تو بھاگتے اندر گھس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے صحیح بخاری سے مسلم حدیث میں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہے، پلیگ پھیلا ہے، تو وہاں کبھی مت جاؤ. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہاں کبھی مت جاؤ. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. یہ کیا سکھا رہے؟ توکل سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا کہ دیکھو جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے نا اس سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ بیماری تم کو لگ سکتی ہے نا. پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو برس کی بیماری ہے، سفید کوڑا ہو جاتا نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں.